میں جو پہلی بات جس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں آج کل وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پالیسی بنی ہوئی ہے اور وہ بہت ہی غلط پالیسی ہے. ہمارے صحافیوں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اس کا خوگر بنا دیا ہے قوم کو کہ بڑے سے بڑے اس قسم کے حوادث کی ذمہ داری چند افراد پر ڈال کر پوری قوم بری ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا نفسیاتی مرض ہے، بہت بڑا سیلف ڈسپشن ہے. اپنے آپ کو دینے کا دھوکہ دینے کا اس سے زیادہ بڑا جو ہے معاملہ اور کوئی نہیں. میں اسے خاص طور پر قرآن کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے حوادث صرف چند افراد کی غلطیوں اور جرائم کے نتیجے میں نہیں ہو سکتے. یہ ظلم اللہ کبھی نہیں کر سکتا کہ چند افراد کی خطاؤں کا پوری قوم کو اور پوری ملت کو اتنی بڑی سزا دے. یہ ظلم ہے. پہلی بات یہ قرآن مجید کے فلسفے سے کہ اللہ ظالم نہیں، ہر مسلمان جانتا. وما انا بظلام للعبید ان لیس اللہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں. میں نے اسی لیے سورہ شورى کی آیت پڑھی ہے شروع میں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت جو بپتا تم پر پڑی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں پڑی ہے، اور اللہ بہت سی چیزیں تو معاف کرتا رہتا ہے. اگر وہ تمہاری ہر غلطی پر پکڑ لے تو زمین پر ایک انسان بھی بستا ہوا نظر نہ آئے، چلتا نظر نہ آئے. وہ تو بہت نظر انداز کرتا ہے، بہت مغفرت، یعفو عن کثیر. لیکن پھر بھی جو سزا وہ دیتا وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے تو پھیلے، اسی کی پاداش. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے اہم نقطہ. یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا اجر و ثواب 1000 گنا دے دے، فضل ہے جتنا چاہے دے دے. لیکن جرم کی سزا تو صرف اس جرم کے برابر دے گا، اس سے زائد نہیں دے گا. یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہے. اسی پر قیاس کیجئے، چند افراد کی نیکی کے صدقے میں پوری قوم کو اللہ نواز دے، فضل فرما دے. چند افراد کی برکات پوری قوم کے اوپر بانٹ دے، ٹھیک ہے، فضل ہے. چند افراد کے جرائم سے پوری قوم کو سزا دے، یہ تو پھر یہ جو جس طریقے سے کہ جرم کی سزا فرد کو بھی ملے گی جرم کے مطابق، زیادہ نہیں. ہاں نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا دے، 700 گنا دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، جتنا چاہے دے، بغیر حساب دے. لیکن یہ کہ جرم کی سزا اتنی ہے. اسی طریقے سے چند افراد کی سعادت پوری قوم کو تقسیم کر دے، فضل ہے اس کا. چند افراد کا جرم، چند افراد کی غلطی، اس کی سزا پوری قوم کو دے دے، یہ نہیں. جب تک کہ قوم کا معتدب حصہ جرم میں شریک نہ ہو جائے اجتماعی سزا نہیں مل سکتی. البتہ جب اجتماعی سزا آتی ہے تو پھر یہ کہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی پس جاتا ہے. یہ قرآن میں ہے صراحت کے ساتھ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے اندر صاف ہے. جب آتی ہے سزا پھر بے گناہ بھی اس کے اندر، اور اس میں صرف ایک استثناء ملتا ہے قرآن میں. اللہ بچا لیا کرتا ہے صرف ان لوگوں کو جو نہی عن المنکر پر آخری دم تک لگے رہے، روکتے رہے. فانجینا الذین ینہون عن السوء، وہ جو اصحاب سبت کا واقعہ آتا ہے سورہ اعراف میں، جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دے دی. اگر اس کام میں لگے رہے کچھ لوگ تو امید کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر اس وقت بے گناہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ پس جایا کرتے.